الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، سورۃ الحاقہ کی تفسیر چل رہی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس صورت مبارکہ میں 2 رکوع ہیں. پہلے رکوع کی تفسیر کو، مفہوم کو ہم سمجھ چکے ہیں. آج اس صورت مبارکہ کا آخری جو رکوع ہے انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس صورت کا جو پہلا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کو بیان کیا ہے اور قیامت کے بہت سے مناظر اور قیامت کی بہت سی ہولناکیاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، اور خاص طور پر مجرمین، مشرکین اور کفار کے ساتھ میدان حشر میں جو سلوک ہوگا اس کی کچھ جھلکیاں ان آیات مبارکہ میں پیش کی گئی ہیں. یہ جو آخری رکوع ہے اس میں در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت موقوف ہے قرآن کے ماننے نہ ماننے پر. اگر آپ کے لائے ہوئے قرآن کو مان لیا جائے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رسول مان لیا اور آپ کی رسالت کا اقرار کر لیا. اور اگر آپ کے لائے ہوئے قرآن کا انکار کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ آپ اس دعوے میں جھوٹے ہیں، ہم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا. تو یہاں قرآن کلام الہی ہے اس کو بھی ثابت کیا جا رہا ہے، اور ضمناً یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے. قرآن کریم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے قرآن کی آیتوں کو تلاوت کیا
مختلف قسم کے الزامات اور مختلف قسم کی باتیں قوم کی طرف سے سامنے آئیں۔ چنانچہ مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ پر بڑے بڑے سنگین اور جھوٹے الزامات لگائے۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ ساحر ہیں، یہ جادوگر ہیں، اور ان کا جو یہ کلام ہر ایک کو جو متاثر کرتا ہے اس کے اندر جادو ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ شاعر ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کا کلام بہت اونچا ہوتا ہے، بہت عالی ہوتا ہے، عام لوگ اس جیسا کلام نہیں کہہ سکتے۔ اور عقبہ نے کہا کہ یہ کاہن ہے، نجومی ہے۔ کاہن کہتے ہیں ان لوگوں کو جو جن کا جناتوں سے، شیاطین سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، وہ ان کو خبریں دیتے ہیں، یہ ان خبروں کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر علم نجوم کی روشنی میں اندازوں سے بہت سی باتیں یہ سوچ لیتے ہیں، اور پھر دونوں کو ملا کر ایک کہانی بنا کر وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں، کسی نے کہا کہ یہ شاعر ہیں، کسی نے کہا کہ یہ کاہن ہیں، نجومی ہیں۔ تو قرآن ان الزامات کی تردید کر رہا ہے۔ یہ سب باتیں کیوں کہنی پڑیں؟ کیونکہ قرآن کا سب سے بڑا اعجاز یہ تھا کہ اس جیسا کلام کوئی مخلوق پیش ہی نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا کی طاقت جمع ہو کر لاکھوں سال محنت کرے اور قرآن کی ایک آیت، مثلا الحمدللہ رب العالمین، اس جیسی کوئی آیت بنانے کی کوشش کرے تو ساری دنیا کی طاقت لاکھوں سال محنت کر کے بھی اس جیسی آیت نہیں بنا سکتی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ چنانچہ قرآن نے چیلنج کیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ مخلوق کا کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کلام کو تیار کیا ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت لا کے دکھاؤ۔ وہ بھی نہیں بنا سکے تو کہا گیا ایک آیت ہی اس جیسی بنا دو۔ تو دنیا کی کوئی طاقت قرآن کی کسی ایک آیت کا مثل نہیں پیش کر پائی، اور ملحدین نے اور دشمنان اسلام نے بڑی کوششیں کی، تھک ہار کر انہوں نے پھر یہ کام چھوڑ دیا، ورنہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کرنے کی انہوں نے بڑی کوششیں کی۔ چنانچہ ایک بہت بڑا ادیب تھا ابن المقفع، جب دشمنان اسلام نے دیکھا کہ عوام الناس کے دل میں قرآن کا جو اثر ہوتا ہے، ہم ساری کوششوں کے باوجود اس کو روک نہیں پا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہم قرآن جیسا ایک کلام تیار کروائیں گے اور پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو جیسا یہ کلام ہے ایسا یہ کلام ہے، لہذا اس سے متاثر ہونے کی اور اس کو اللہ کا کلام سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں انہوں نے نظر دوڑائی کہ کون دنیا کا سب سے بڑا ادیب ہے جو عربی زبان کی بلاغت اور فصاحت کا امام ہو اور اتنا اونچا وہ کلام تیار کرے جو اپنی خوبصورتی میں، فصاحت و بلاغت میں قرآن کی ٹکر کا ہو۔ تو ان کے دور میں جو سب سے بڑا ادیب انہیں نظر آیا وہ ابن المقفع تھا۔ یہ لوگ ابن المقفع کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہمارا ایک کام ہے، آپ کو قرآن کا مثل تیار کرنا ہے، آپ بہت بڑے ادیب ہیں، آپ کی زبان کی خوبصورتی کا ڈنکا پٹا ہوا ہے، آپ فصاحت و بلاغت کے امام ہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ابن المقفع نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری کچھ شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ مجھے پورے 1 سال کا ٹائم چاہیے، اور اس 1 سال کے میرے سارے اخراجات، میرے گھر والوں کے، میرے سب تم کو انتظام کرنا ہے۔ اور بعض مورخین نے لکھا کہ اس نے کہا کہ کسی پہاڑی پہ تنہائی میں کسی جگہ میری رہائش کا انتظام کیا جائے، جہاں سکون ہی سکون ہو، وہاں میرے ساری ضروریات کا انتظام کیا جائے، کوئی میرے پاس نہ آئے، چھیڑ خانی نہ کرے، مجھے پورا ذہنی سکون چاہیے تاکہ میں قرآن جیسا کلام تیار کروں۔
چنانچہ اس کی ساری فرمائشیں، سارے اس کے مطالبات پورے کیے گئے، سارے اس کے انتظامات کیے گئے۔ اور جب اس نے کام شروع کیا تو یہ ملحدین اور یہ دشمنان اسلام بڑے خوش ہوئے کہ اب ایک قرآن کا مثل تیار ہو رہا ہے، اب عوام کو اور عام لوگوں کو قرآن سے روکنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ 6 مہینے جب پورے ہو گئے تو یہ لوگ بڑی امیدوں کے ساتھ ابن المقفع کے پاس گئے کہ 6 مہینے میں جو کچھ تیار ہوا ہو اتنا ہم دیکھ لیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں، باقی پورا کام سال بھر میں ہو جائے گا۔ تو 6 مہینے کے بعد جب وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں کاغذات کا ایک انبار لگا ہوا ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے، اور ابن المقفع جو ہے وہ گردن جھکائے، ہاتھ میں قلم لیے، بالکل سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو کاغذوں کی وہ لکھتا تھا اور پھر جب دیکھتا تھا کہ یہ قرآن کے معیار کی فصاحت و بلاغت نہیں ہے اس میں، تو اس کو پھاڑ کے پھینک دیتا تھا۔ تو اس طرح انبار لگ گیا کاغذات کا، پھٹے ہوئے کاغذات۔ اتنے کاغذات دیکھ کر یہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ شاید کئی قرآن تیار ہو گئے۔ لیکن جب اس کے پاس پہنچے، جو بالکل اپنے کام میں منہمک تھا، ساری دنیا سے 6 مہینے سے اپنا سارا تعلق جو ہے منقطع کر کے وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا، جب یہ لوگ پہنچے تو اس نے اپنی نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا اور کہا کہ میں انتہائی افسوس کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ ان 6 مہینوں میں اس کا میں نے 1 منٹ بھی ضائع نہیں کیا، میں قرآن کی ایک آیت تیار نہیں کر پایا، قرآن جیسی ایک آیت بھی تیار نہیں کر پایا۔ اب قرآن کی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے مثلا، اب وہ ایک کلام تیار کرتا، عبارت بناتا، اور پھر جب دیکھتا الحمدللہ رب العالمین کی فصاحت و بلاغت اور اپنی عبارت کی فصاحت و بلاغت، اس کو زمین آسمان کا فرق نظر آتا تو وہ اس کو پھاڑ کے پھینک دیتا، پھر دوسری تیار کرتا۔ نہ جانے 6 مہینے میں لاکھوں جملے اس نے بنائے ہوں گے، مگر قرآن کی ایک آیت کا وہ مقابلہ نہیں کر سکا۔ اور زمانے جاہلیت میں ایک بہت بڑا شاعر تھا ولید بن ربیعہ، اور اس کا جو ہے ڈنکا پٹا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کا جو شعر تھا، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، اصدق کلمۃ قالها شاعر کلمۃ لبید الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی اس دنیا کی تاریخ میں وہ لبید کا یہ شعر ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید کا وہ شعر پڑھ کے سنایا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، سن لو ہر شے، ہر چیز اللہ کی ذات کے علاوہ فنا ہونے والی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس سے سچی بات آج تک کسی شاعر نے نہیں کہی۔ ظاہر ہے کہ یہ تو قرآن کا مضمون ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تو جب شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا اور آپ نے قرآنی آیتیں لوگوں کو سنائیں اور یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس جیسا کوئی کلام کوئی انسان بنا نہیں سکتا، تو جب یہ بات ولید بن ربیعہ کو پہنچی تو وہ غصے میں آ گیا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی اپنے کلام کو یہ کہے۔ چنانچہ اس نے کچھ اشعار بنائے اور ان کو بیت اللہ پہ لٹکا دیا۔ اس زمانے میں جو چوٹی کے بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے وہ اپنے قصیدے تیار کرتے تھے، اپنی نظمیں بناتے تھے، اشعار کے مجموعے تیار کرتے تھے اور اس کو بیت اللہ پہ لٹکا دیا جاتا تھا، اور ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں تھی۔ یہ جو بالکل ممتاز شعراء ہوتے تھے چوٹی کے، ان کا کلام بیت اللہ پہ لٹکتا تھا، اور یہ ایک چیلنج ہوتا تھا کہ کوئی ایسا کلام نہیں کہہ سکتا، کوئی ایسے فصیح و بلیغ اشعار نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ بعض کتابیں ایسی ہیں جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں عربی لینگویج اور عربی ادب کے عنوان سے، تو اس کا نام ہے 7 معلقہ۔ یہ جو پڑھائے جاتے ہیں 7 قصیدے، یہ وہ 7 قصیدے ہیں جو بیت اللہ پہ لٹکے ہوئے تھے۔ تو ولید نے چند اشعار لکھ کے بیت اللہ پہ لٹکا دیے کہ ہمت ہو کسی کی تو ان جیسے اشعار کہہ کر دکھائے۔ محمد نے کیسے دعویٰ کر دیا کہ میرے پاس ایسا کلام ہے جیسا کوئی پیش نہیں کر سکتا۔
چنانچہ ایک صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے جب ولید کے وہ اشعار دیکھے تو ایک پرچے پہ قرآن کی چند آیتیں لکھ کے اس کے برابر میں لٹکا دی۔ اب اگلے دن جب ولید وہاں سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ میری تحریر کے برابر میں ایک دوسری تحریر لٹکی ہوئی ہے، تو وہاں جب اس نے پہنچ کر ان آیتوں کو پڑھا تو وہ دیوانہ ہو گیا۔ مورخین نے لکھا کہ اس نے کہا کہ یہ تو کسی مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا، اور وہ اسی وقت اسلام لے آیا۔ بعد مورخین نے کہا کہ نہیں، اس موقع پہ اسلام نہیں لایا تھا، ولید بن ربیعہ اسلام لائے تھے سن 9 ہجری میں۔ بہرحال یہ مورخین کا اختلاف ہے۔ اور عقبہ کیا کہتے ہیں، ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ جب اسلام لے آئے اور ان کے سامنے قرآن آیا، اور قرآن کی جو خوبصورتی تھی، اور قرآن کا جو اسلوب تھا، اور قرآن کی جو فصاحت تھی، اور قرآن کی جو بلاغت تھی، اس کو دیکھ کر ایسا وہ کھو گیا کہ اس نے شعر و شاعری چھوڑ دی۔ چنانچہ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد پوری زندگی میں اس نے ایک ہی شعر کہا، اور وہ شعر کیا تھا؟ الحمدللہ اذ لم یأتنی اجل، الحمدللہ اذ لم یأتنی اجل حتی کسانی من الاسلام سربالا۔ بس یہ ایک شعر کہا پوری اسلام داخل ہونے کے بعد پوری زندگی میں، کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مرنے سے پہلے پہلے مجھے اسلام کا لباس پہنا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ولید بن ربیعہ اتنا بڑا شاعر تھا، اس کا جب ایک شعر اس کے منہ سے نکلتا تھا تو سارے عرب کے اندر مقبول ہو جاتا تھا۔ ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب یہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، کہ ولید کچھ اشعار سناؤ، تمہارے اشعار سننے کا جی چاہ رہا ہے۔ تو ولید نے کہا کہ جب سے میں نے سورہ بقرہ اور آل عمران سیکھی ہے، میں نے شعر و شاعری چھوڑ دی۔ قرآن کی ان آیتوں کے آگے اب اپنا کوئی کلام تیار کرنا یہ انتہائی بیوقوفی کی بات ہے۔ بہرحال یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت قرآن تو کیسے چیلنج کرتا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ قرآن کہتا ہے کہ تمام انسان اور تمام جنات سب مل کے قرآن کا مثل پیش کرنے کی کوشش کریں، لا یاتون بمثلہ، پیش نہیں کر سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں آیتوں کے بنانے میں، جملوں کو تیار کرنے میں، مفردات کو جوڑ کر مرکبات کو تیار کرنے میں، تب بھی ساری انسانیت اور سارے جنات مل کر اگر قرآن جیسی کوئی عبارت اور کوئی جملہ بنانا چاہیں تو لا یاتون بمثلہ، وہ نہیں بنا سکتے۔ بہرکیف یہ جو آخری رکوع ہے سورۃ الحاقہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ قرآن کی حقانیت کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت فرما رہے ہیں۔ ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، میں ان چیزوں کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تم لوگ دیکھتے ہو، تمہیں نظر آتی ہیں، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور ان چیزوں کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتی، تم دیکھ نہیں سکتے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ ما تبصرون سے مراد تو دنیا کی چیزیں ہیں، کیونکہ دنیا کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، دنیا کی نعمتیں، اور ما لا تبصرون جو ہمیں نظر نہیں آتی اس سے مراد آخرت کی چیزیں ہیں، آخرت کی نعمتیں ہیں، یا وہاں جنت اور جہنم کی چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتی۔ اور بعد نے فرمایا کہ ما تبصرون سے مراد یعنی جو نظر آتے ہیں وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اور ما لا تبصرون جو نظر نہیں آتے یہ جبریل امین ہیں جو قرآن حضور تک لے کر آ رہے ہیں۔ پھر فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے۔ معزز پیغام لانے والے حضور بھی ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبریل امین بھی ہو سکتے ہیں، مفسرین کی دونوں رائے ہیں، لیکن یہ نسبت جو ہے مجازی ہے، حقیقت میں قرآن جو کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔
لیکن چونکہ اس کلام کو لانے والے جبریل امین اور جن کے پاس لاتے ہیں پھر وہ تلاوت کر کے لوگوں کو سناتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس وجہ سے مجازاً کلام کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی۔ پھر فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، کہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر کی بس کی بات نہیں ہے کہ ایسا عظیم ترین کلام وہ تیار کر سکے۔ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، مگر تم تھوڑا ہی ایمان لاتے ہو۔ بعد نے کہا کہ تھوڑا یعنی قلت یہاں عدم کے معنی میں ہے، یعنی تم ایمان نہیں لاتے ہو، اور بعد نے کہا کہ تھوڑا ایمان لاتے ہو، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر تم سے کہا جائے تمہیں کس نے پیدا کیا، تو یہ مشرکین کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا، تو بس اتنا ہی ایمان ہے تمہارا۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، جب تک حضور کی رسالت پر بھی ایمان نہ ہو، قرآن پر بھی ایمان نہ ہو، اللہ کی تمام تعلیمات پر ایمان نہ ہو، اس وقت تک یہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ وَلَا بِقَوْلِ کاہن، اور یہ کسی کاہن کا اور نجومی کا کلام بھی نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، مگر تم تھوڑی ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اگر تم اپنی عقل پہ زور دو، تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کرو، تو یہ موٹی سی بات تمہاری سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ قرآن کسی کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کاہن کا جو کلام ہوتا ہے وہ تو جنات اور شیاطین کا لایا ہوا ہوتا ہے، اور قرآن جو ہے پورے قرآن میں جگہ جگہ شیاطین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، شیاطین کی گمراہیوں کو، ان کے جرائم کو قرآن جگہ جگہ اجاگر کر رہا ہے، ہائی لائٹ کر رہا ہے، تو یہ شیاطین کا اور نجومیوں کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد فرمایا تنزیل من رب العالمین، کہ یہ کلام اتارا جا رہا ہے کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور یاد رکھو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات جھوٹی ہماری طرف منسوب کرتے، یعنی اپنی طرف سے کلام بناتے اور کہتے یہ اللہ کا کلام ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو دائیں ہاتھ سے ہم ان کی پکڑ کرتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہ رگ کو کاٹ دیتے۔ وتین کہتے ہیں اس رگ کو کہ جس سے روح پورے جسم کے اندر منتقل ہوتی ہے، اگر یہ رگ کٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ کوئی اپنی طرف سے کلام تیار کر دے اور دعویٰ کر دے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے اسی حال میں، نہیں۔ اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے گا ایسا تو ہم اس کی پکڑ کریں گے اور اس کو ہلاک کریں گے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور پھر تم میں سے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ تو محمد اگر جھوٹے ہوتے اور جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کرتے تو اتنی آسانی سے وہ بچ نہیں سکتے، وہ ہماری پکڑ کا اور ہمارے مواخذے کا شکار بنتے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن جو ہے نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے، جن لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، نصیحت کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں کہا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ قرآن کا اعجاز سب کے علم میں ہے، قرآن ایک معجزہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت قرآن جیسا کلام تیار نہیں کر سکتی، اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے ہیں تم میں سے جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن یاد رکھو قرآن کو جھٹلا دینا آج بہت آسان ہے، زبان کو حرکت دینا اور قرآن کا انکار کر دینا آج دنیا میں بہت آسان ہے،
لیکن یہ حسرت اور ندامت کا سبب بنے گا کافروں کے لیے، کل پچھتاوے کا ذریعہ بنے گا. آج کا یہ جھٹلانا کل پچھتاوے کا اور شرمندگی کا ذریعہ بنے گا کافروں کے لیے. پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ کہ یہ قرآن ایسا کلام ہے جو یقین کیے جانے کا مستحق ہے. انصاف کی نگاہ سے جو بھی قرآن کو دیکھے گا وہ قرآن کا انکار نہیں کر سکتا. قرآن مستحق ہے کہ اس پر یقین کیا جائے. اور پھر فرمایا کہ قرآن کے اعجاز کے باوجود، تمام تر عقلی اور نقلی دلائل کے باوجود، ایک بڑی تعداد کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی ایسی ہے جو اے نبی آپ پر ایمان نہیں لائے گی، لیکن ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، بلکہ آپ پر جادوگر ہونے کا الزام اور شاعر ہونے کا الزام اور کاہن ہونے کا الزام، ان باتوں کی وجہ سے آپ اپنے دل کو پریشان نہ کیجیے. اب انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کے خلاف باتیں ہوتی ہیں وہ پیار سے، محبت سے، ہمدردی میں ایک بات سمجھاتا ہے اور سامنے والا عناد اور سرکشی میں انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اور حضور کو تکلیف کیوں نہ ہو، آپ تو رحمت للعالمین تھے، ساری انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا کر آپ جنت میں لے جانا چاہتے تھے، تو آپ کا دل کتنا ٹوٹتا ہوگا اور آپ کتنے غمگین و پریشان ہوتے ہوں گے، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس پریشانی کا علاج اللہ نے بتایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، جیسا کہ ایک موقع پہ کہا تھا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی پاکیزگی کو، تقدس کو بیان کیجئے، اس سے پھر آپ کے دل میں سکون پیدا ہوگا. چنانچہ یہاں بھی فرمایا کہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، آپ اپنے رب کے، اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح پڑھیے، یعنی اس کی پاکیزگی کو بیان کریے. ابو داؤد میں روایت ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الحاقہ کی آخری آیت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ کہ اپنے عظیم رب کے نام کی پاکیزگی کو بیان کریے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھو. چنانچہ اس دن سے رکوع کی تسبیح کیا بنی؟ سبحان ربی العظیم. اور پھر جب سورۃ الاعلیٰ کی پہلی آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے میں رکھو. چنانچہ سجدے کی تسبیح کیا بنی؟ سبحان ربی الاعلیٰ. چنانچہ بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک رکوع میں کی جو تسبیح ہے وہ سبحان ربی العظیم ہے، اور سجدے کی جو تسبیح ہے وہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے. علماء کی اکثریت تو ان تسبیحات کو سنت کہتی ہے، لیکن بعض ائمہ ایسے ہیں جو اس کو واجب قرار دیتے ہیں. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا اور مختصر تفسیر تھی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی اور ساری انسانیت کو قرآن کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور دنیا کی اس زندگی میں اللہ نے ہمیں اتنی بڑی جو نعمت قرآن کی عطا فرمائی ہے، ہمارا ان لوگوں میں شمار ہو جنہوں نے قرآن کی قدر کی. قرآن کی ناقدری کرنے والوں میں ہمارا حشر نہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.